اخلاقی اور جمالیاتی اقدار ایک دوسرے سے متصادم ہو جائیں تو معاشرہ اس درخت کی طرح ہو جاتا ہے جسے دیمک لگ چکی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہماری یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہمارے جمالیاتی تصورات سے کے جو نتائج ہیں وہ سب کے سب خلاف اخلاق کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں جمالیات میں روحانیت کا عنصر غائب کیوں ہے؟ ہمارے یہاں دیکھنے کا، جمال میں آنکھیں بہت بڑا وسیلہ ہیں، تو ہمارے یہاں آنکھیں دیکھنے کی ذمہ داری کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کیوں ادا کرنے پہ مجبور ہیں؟ ہماری آنکھوں میں اندیکھے کی کشش کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ پاک بین کیوں نہیں ہیں؟ ہماری آنکھیں اخلاقی معیار پر پورے اتر سکنے والے مناظر سے بیزار کیوں ہیں؟ ہم فوراً ایسے مناظر سے آنکھیں پھیر کیوں لیتے ہیں؟ یہ سبب ہے کہ ہماری جمالیاتی اقدار یعنی فلم، مصوری، شاعری اور حسن کیا ہے اس کے جواب میں پیدا ہونے والے نظریات اور تصورات، یہ سب اخلاقی اور دینی اور روحانی سبسٹنس سے مکمل طور پر خالی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیے کہ ہر معاشرے میں ایک جمالیاتی چکا چوند بھی ہوتی ہے، ان کے جشن ہوتے ہیں، ان کے یہاں مصوری کی نمائشیں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، اور ان کی خواتین ہوتی ہیں اس کا مظہر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ہر وہ چیز خوبصورت ہے جو روحانی نگاہ سے دیکھی جائے تو بدصورت ہے۔ تو اخلاق کی نظر میں جو چیز بدصورت ہے اسے اگر ہم خوبصورت بنانے کی ضد کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں انسان بطور کل وہ اپنے رہنے کی کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ یہ معاشرہ غیر اسلامی ہو چکا ہے، غیر انسانی ہو چکا ہے، اور یہ جبلتوں کی قید میں جا چکے ہیں۔ یہ جمال کو اور حسن کو صرف جبلی رسپانس پیدا کرنے والے واقعے سے زیادہ کچھ سمجھنے کے عادی نہیں رہ گئے۔